بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے۔ یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، صبر کرو، صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگاہ بانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ معزز حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج سورہ آل عمران ختم ہو گئی۔ تو گزشتہ 4.25 سال لگے 4.25 سپارے پڑھنے تک۔ پڑھنے میں تو وہ تیزی سے پڑھ دیے، سمجھنے اور سمجھانے تک 4.25 سال لگے، اور 4.25 سال کے بعد آج 4.25 سپارے ہمارے ختم ہو گئے، اور کل سے باتیں ایمان کی تازگی کی ہیں، بہت ہی کیفیات کی باتیں۔ آج کی آخری آیتوں میں جو بیان ہوا ہے اس کا تعلق گزشتہ آیت سے یہ ہے کہ گزشتہ کل کی آیت میں کیا بتایا گیا تھا کہ کفار جو دنیا کے مزے لیتے ہیں یہ ان کے لیے متاع قلیل ہے، یہ ان کا مختصر سا ساز و سامان ہے چند دنوں کا۔ اب اس آیت مبارکہ کی روشنی میں فرمایا جا رہا ہے وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، کون؟ کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ۔ وہ نیک اعمال اور اچھے اعمال جو کرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے متاع قلیل ہے۔ بڑی سی بڑی نیکی کر دے وہ نیکی میں شمار نہیں ہے، وہ ان کے لیے متاع قلیل ہے۔ ہاں، اگر وہ قرآن پر اور صاحب قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لا لیں تو یہ متاع قلیل ان کا متاع کثیر ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر سا سامان ان کے لیے بہت بڑا سامان۔ شرط کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لائیں۔ پھر یہاں ایک بات معلوم ہو رہی ہے، قرآن پر ایمان لائیں تو ان کا متاع قلیل متاع کثیر ہو جاتا ہے، نہیں کہا قرآن نے۔ کیا کہا؟ قرآن اور صاحب قرآن، بغیر نبی کے، بغیر حضور کے قرآن پر ایمان لاتا بھی ہے تو معتبر نہیں۔ اور یاد رکھنا یہ جو آیتیں ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے حق میں بھی نازل۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے،
مکے کے کفار نے سب حربے استعمال کرنے کے بعد ایک حربہ یہ استعمال کیا کہ آپ سے علمی مقابلہ کیا، جو آپ کو علم سے زیر کر دے معاذ اللہ، اس کو بھیجا جائے۔ ٹٹول کے دیکھے تو ایک شخص نکلے جن کا نام نامی عبداللہ ابن سلام تھا۔ آپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ مکے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو ہمارے معبودان باطل کو بھی غلط بولتا ہے، ہمارے معبودوں کو بھی غلط بولتا ہے، آپ کے کتابوں کو بھی جھٹلاتا ہے اور اپنے پیغمبر ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اس کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، آپ جائیں اپنے علم کی روشنی میں آپ اس سے بحث کریں، مناظرہ کریں اور ان سے علمی گفتگو کریں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اس طریقے سے ان کا کام، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی قوم کے عالم تھے، توریت کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے کہا بہت اچھی بات، جاؤں گا، مگر ہماری کتاب میں پیغمبر آخر الزماں کی آمد کا اعلان آیا ہے، وہاں حکم ہے، اگر وہ پیغمبر آخر الزماں ہوں تو مجھے ان پر ایمان لانا۔ توریت میں جو نشانیاں بیان ہوئی وہ نشانی اگر ان میں نظر آ جائے تو مجھے ایمان لانا، ورنہ اگر وہ نہیں ہے تو میں ضرور کامیاب ہوتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ کے مقابلے میں وہ کہاں تھے؟ وہ امی ہے معاذ اللہ، وہ ان پڑھ ہے معاذ اللہ۔ جائیے، جو کتاب توریت میں جس پیغمبر کے آنے کی علامتیں بیان ہوئی ہیں اس میں ایک بھی علامت ان کے اندر نہیں ہے۔ اس کے اندر سرکار دو عالم، آپ تشریف لے گئے، پیغام بھیجا کہ عبداللہ ابن سلام آپ سے ملنا چاہتے۔ سرکار نے اجازت دے دی، حاضر بارگاہ نبوی ہوئے، چوکھٹ پہ پہنچے، سرکار کو سلام کیا۔ سرکار نے اپنی نظر کرم اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا، دیکھنا تھا دروازے پر سے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے اور بے ساختہ پڑھتے ہوئے سرکار کے قدموں پہ گرے اور ایمان لیا۔ نہ کوئی بحث ہے، نہ کوئی مناظرہ ہے، نہ کوئی سوال ہے، نہ کوئی جواب ہے، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لوگ انتظار میں، اب آئیں گے، تب آئیں گے، کامیابی کے ساتھ آئیں گے، بحث اندر چل رہی ہے۔ فارغ ہو کر جب باہر نکلے تو کہا کیا ہوا؟ کہا کیا کہہ سکتا ہے، ایمان، میں ایمان لے آیا، آپ پر ایمان لے آیا میں۔ کہا کیوں؟ آپ تو عالم ہیں، ان کے سامنے آپ عاجز ہو گئے معاذ اللہ، حضور کے سامنے آپ ان کو عاجز کرنے کی بجائے آپ خود مرعوب ہو گئے۔ تو آپ نے ایک بات بیان کی کہ توریت کو میں جانتا ہوں، توریت کا میں عالم ہوں، توریت میں بہت سی علامتیں پیغمبر آخر الزماں کی بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک علامت ایسی ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کا جو چہرہ ہوگا اس کے جیسا چہرہ کائنات میں کسی کا نہیں۔ تو میں نے چہرے کو دیکھا تو توریت میں جو بشارت تھی مجھے اس کی تصدیق ہو گئی اور میں فوراً کیا ہوا، ایمان لایا چوکھٹ سے، وہیں سے دروازے پر سے ہی، قریب جانے تک کہیں میری جان نہ نکل جائے اور میں ایمان سے محروم نہ ہوں، دروازے پر سے نہیں۔ تو قرآن تعریف کر رہا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا، یعنی وہ توریت اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ پر جو قرآن اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ اہل کتاب بعض اس میں کیا ہوئے، اہل ایمان ہو گئے۔ پھر اس آیت شریفہ کا دوسرا شان نزول یہ ہے، جہاں بڑی پیاری بات اختیار مصطفیٰ کی اور نگاہ مصطفیٰ کی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مفسرین نے فرمایا بادشاہ حبش نجاشی
اس کا انتقال حبش کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ حبش کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے. کہاں ہوا ہے؟ حبش. چلو نماز جنازہ پڑھیں. دوست کا فرمان تھا, صحابہ چلے. حبش کو نہیں گئے, جنت البقیع میں گئے. جنت البقیع میں جا کر جنازے کی نماز کے لیے صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ کہاں حبش کی زمین اور کہاں نجاشی کی ناش. خدا کی قدرت دیکھیے, سرکار کی نگاہ میں حبش کی زمین ملا دی گئی اور آپ کے سامنے نجاشی بادشاہ کی لاش میت, اور حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھنا تھا. منافقین واویلا کرنے لگے, کہنے لگے ایک عیسائی کی نماز جنازہ پڑھ دی, سرکار نے نماز جنازہ پڑھا دیا. یہ واویلا کرنے لگے. تب جا کر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ بادشاہ نجاشی جو تھا وہ بادشاہ نجاشی دل سے بغیر حضور کو دیکھے کے ایمان لا چکا تھا. کب لایا تھا؟ جب مہاجرین اولین پہلی ہجرت جو ہوئی حضور کے حکم پر, لوگ کہاں گئے؟ پہلی ہجرت کون سی ہوئی؟ ملک حبش. وہاں ایک جماعت پہنچی حضور کے حکم پر صحابہ کی, اور بادشاہ حبش نے, نجاشی نے ان کو اپنی پناہ. ادھر سے ایک وقت گیا, آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں. مکے سے ایک وقت گیا, آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں. یہ لوگ پناہ کے لائق نہیں ہیں. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں, یہ تو انجیل کے خلاف ہیں, یہ تو بی بی مریم کے خلاف ہیں, حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ سب باتیں لے کر کے وقت پہنچا بادشاہ کو بڑے بڑے انعامات کے ساتھ تحفے تحائف لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ نجاشی نے کہا میں اگر ایسی بات ہے تو میں تحقیق کر لوں گا, اس بات کے لیے مجھے آپ کے انعامات کی ضرورت نہیں ہے, آپ لے جائیں, میں تحقیق کر لوں گا. چنانچہ فوری طور پر ان ہجرت کردہ حضرات کو طلب کیا. امیر مہاجرین حضرت جعفر طیار, عبداللہ ابن جعفر, حضرت جن کو جعفر طیار ان کو سامنے کیا. قافلے کا امیر بنایا تھا. پوچھا, سوال کیا, کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر طیار نے فرمایا وہی کہتے ہیں جو عیسیٰ کہتے ہیں. بی بی مریم کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہا وہی کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں خدا کا پیغمبر ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں وہ خدا کے پیغمبر تھے, پیغمبر کی ماں ہے بی بی مریم. تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل صحیح بات ہے, یہ تو صحیح ہے. اچھا ایک کام کرو, تمہارے پیغمبر جو کتاب لائے ہیں اس میں سے کچھ سنا سکو, کچھ پڑھ سکو؟ ہاں الحمدللہ پڑھوں گا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھی, جس میں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے. وہ سورہ مریم پڑھنا تھا. نجاشی بادشاہ کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہنے لگی اور کہنے لگے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں, کوئی آپ کو یہاں سے نکال نہیں سکے گا, آپ میری پناہ میں رہیں. اگر مجھے زندگی مل جائے, مجھے موقع ہو جائے آپ کے پیغمبر سے ملنے کا, تو میں ضرور ایمان لے آؤں. ورقہ بن نوفل نے بھی ایسے کہا. جی آپ چونکہ ظاہری طور پر حاضر نہیں ہو سکے تھے, دل سے آپ نے کیا کر لیا تھا؟ حضور پر ایمان لا لیا تھا. اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. جب یہ بات معلوم ہوئی,
بغیر دیکھے حضور پر ایمان لے آئے. کون؟ بادشاہ حبش، جن کا نام مختلف نام تفاسیر میں آئے ہیں اور عام طور پر جو ہے حبش کے بادشاہ نجاشی ہی کے نام سے مشہور و معروف ہے. اب چلیے، وہ لوگ ایسے ہیں اہل کتاب میں سے ہیں. اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، بچوں کو بھی میں توجہ یاد رکھو، کسی بھی مسلک کے عالم کا انکار مت کرو، اس لیے کہ قرآن نے یہودی کو یہودی علماء کہا ہے، نصارہ کو نصارہ علماء کہا ہے. ایسے ہی بدعقیدہ اگر ہیں تو وہ بھی علم رکھتے ہیں. یہ بات الگ کہ وہ اپنے علم میں دھوکہ کھاتے. اور جب تک کسی کا کفر، یہی تو جامعہ نظامیہ کہیں، جب تک کسی کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے. وما انزل الیکم وما انزل الیکم خاشعین للہ. یہاں بڑی پیاری بات بتا، خاشعین للہ، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ خشیت الہی ایسی ان کے دلوں میں ہے کہ خلیل مال پر، ذلیل مال پر اللہ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے. جی، چھوٹی سی دولت پر اللہ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے. تو اس کا مطلب کیا؟ گزشتہ آپ نے پورا سبق سنا، یہودی علماء نے سمجھے مختصر دولت کے لیے آیتوں کو بدل دیا اور حضور کی ثنا کو بدل دیا. جہاں حضور کی بات آتی لوگ پڑھتے، وہ بات آتی تو اس پر ہاتھ رکھ دیتے. طرح طرح کے ان کے وتیرے تھے، ان کے طریقے تھے. سب یہود اور نصارہ کا ذکر تو ہوا ہے. گزشتہ جو آپ نے سنا ہے سورہ آل عمران میں جتنی باتیں سنی ہے، سورہ بقرہ میں جو بھی سنا ہے آپ نے، برابر سنے تو یاد رہے گا. تب رمضان کے مہینے میں آ کر بڑھ گئے تو کیا 4.5 سال سننے والوں نے جو سنا ہے وہ سنے. تو جب یہ لوگ ایسا کام کرتے تھے تو قرآن نے کیا بتایا؟ سب کے سب ایسے نہیں، سب کے سب ایسے. ایک صاحب کو معلوم نہیں کہ تھانہ بھم گنگو کیا ہے، ان کی کتابیں کیا ہے معلوم، قرآ کا حافظ صرف کیا ہے حافظ قرآ کا اسے کچھ معلوم. اب ایسے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ احتیاط کریں گے نہیں، وہ کافر ہے. کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ سبھی لوگ شاہ سے پڑھ کے آپ کافر ہو گئے. ہمارا جی زبان پر لگام دینا چاہیے. سب کے سب ایسے نہیں ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. بے شک کچھ کتاب ٹوٹلی بدعقیدہ بھی نہیں اور ٹوٹلی کوڑا کاغذ بھی نہیں، جن کے پاس زیادہ دماغ، جن کے پاس زیادہ سمجھے حماقت ہوتی ہے، وہ ایسی حرکت کیے ہیں. ان میں سے یہ لوگ بھی شامل ہیں. اس میں سے کسی کا انکار نہیں. ہمارا علماء سے جو رابطہ ہے، حضرت کا مسلک کیا ہے، آپ کا راستہ ہے، میرا مسلک آمیری مسلک. وہاں کون سا راستہ ہے؟ جامعہ نظامیہ کے فتوے ہمارے پاس، جامعہ نظامیہ کے فتوے ہمارے پاس. ہاں، وہ جو فتوا دیے وہی ہمارے اوپر والے سب یہی بولے ہیں، اس لیے حضرت بھی ذرا لگام دے کے جاتے ہیں. خاشعین للہ لا یشترون اولئک لهم اجرهم عند ربهم، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی، نجاشی بادشاہ ظاہراً کلمہ نہیں پڑھا، حضور سے ملاقات اس کی نہیں ہوئی. اس نے کیا کہا؟ میں دل سے مان لیا
تو اس پر قرآن کیا بول رہا ہے؟ وما انزل الیکم وما انزل الیہم، اس کتاب پر بھی ان کا ایمان ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی، اس پر بھی ان کا ایمان ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ تو دل سے جب مانتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں ایمان کا اعتبار دل سے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، سمجھے؟ دو جز ہیں ایمان کے، کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ اگر کوئی گونگا ہے میری طرح، باتیں کرنا نہیں آتا ہے اس کو، اب وہ آدمی اشارے سے، دل سے مان لیا، زبان سے خالی اشارے کر کے مومن ہے۔ ایک گونگا آدمی ہے، سمجھے؟ نکاح کرنا ہے، زبان سے بولنا نا، ہو گیا۔ مگر پڑھانے والا سنت طریقے سے پڑھا ہے، ایجاب کی بات ہے۔ کیا کیا دیکھ کر ہیں، کیا کیا بولتے ہیں، بات سمجھ میں؟ آپ گونگے نہیں ہو جانا، جب زبان آئے گی تو احکامات آ جائیں گے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو قرآن نے کہا بعض علماء اہل کتاب کبھی توریت و انجیل میں تبدیلی نہیں کی، ایسے بھی لوگ جیسے مفسرین فرماتے بعض علماء ایسے ہیں جنہوں نے توریت اور انجیل میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جس کا ذکر لا یشترون بی آیات، اللہ کے آیاتوں کو انہوں نے بیچا نہیں۔ تو بات کا ذکر آ گیا تو جب اتنے کٹر جن کے پاس حضور پر ایمان کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، ایسے کٹر لوگ اگر ان میں سے ہٹ جاتے ہیں جو کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جب چھٹ جاتے ہیں، چاہے وہ اس کتاب کے ماننے والے ہی کیوں نہ ہوں، ان پر جو ہے ان میں ان کا شمار ان لوگوں میں سے نہیں کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر آگے فرمایا، یاد رکھیے لا یشترون سے معلوم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت پر سورہ آل عمران کا اختتام ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو صبر کرو، صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ اور یہاں کس نسبت سے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا میں تو کہہ نہیں سکتا، وہ تو آپ نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، وصابروا ورابطوا، سمجھے؟ رباط کرنے کو کہا گیا، اور رباط ابھی میں سمجھا دوں گا آپ کو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایمان والوں کے لیے 4 باتیں بتائی گئی۔ صبر کرو، سمجھے؟ آمنوا اصبروا وصابروا، ڈٹے رہو، وصابروا ڈٹے رہو، ورابطوا جیسا فرمایا کہ اور نفس کے شریعت پر قائم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ 4 چیز تمہارے اندر آ جائیں گی تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب۔ اس پر صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ قرآن ہے، قرآن پاک۔ صوفیاء کی تعلیم کیا؟ قرآن کے الفاظ، قرآن کے الفاظ حافظ قرآن کے پاس، ناظرہ خان کے پاس، اس کے پاس کیا ہے؟ الفاظ۔ کچھ جانتا نہیں، پڑھتے رہتا اٹک گیا دوا مزہ لے کے خالی پڑھتے رہتا۔ یہ تو عالم بن رہا ہے، میں جنرل حفاظ کے، یہ عالم بھی بن رہا ہے، آگ لگا دے گا انشاءاللہ، پوری دنیا میں آگ لگائے گا، سمجھے؟ آگ لگانے تیار ہو۔ تو صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ الفاظ قرآن عام مسلمانوں کے لیے، جس میں ناظرہ خان شامل ہے، جس میں حافظ قرآن شامل ہے، سمجھے؟ معنی قرآن یہ علماء کے لیے، اس کے معنی جانتے ہیں، اس کے مفاہیم جانتے ہیں، اس کے مطالب جانتے ہیں، اس کا نزول جانتے ہیں، اس کے فوائد جانتے ہیں۔ یہ کون جانتے ہیں؟ جی، مگر
قرآن کے اسرار و رموز، سمجھے، یہ مدرسے میں پڑھ کر آنے والے کو اسرار، صرف مدرسے میں پڑھ کر آنے والے کو اسرار اور رموز ہضم نہیں دم ہو کے کیا بول رہے؟ صوفیہ یہاں فرماتے ہیں قرآن کے اسرار و رموز اللہ نے خاص لوگوں کے دلوں کو چن لیا جن پر اپنے طرف سے اس کو منکشف کرتا ہے، اپنے طرف سے ان کے دلوں پر منکشف کرتا ہے، وہ دلوں پر آتے، اسی کو علم لدنی کہتے ہیں، اس کو اسی کو علم عطائی کہتے ہیں، اسی کو علم تصوف کہتے ہیں، اسی کو اس میں علم اسرار الہیہ کہتے ہیں جی۔ تو اب قرآن کی تو یاد رکھنا یہ دلوں پر منکشف ہوتے ہیں اہل اللہ کے، یہ لوگ حکماء الہیہ میں سے ہیں۔ اور یاد رکھنا بڑی پیاری بات یہاں لکھی ہے صوفیہ کی پسند آئی مجھے، سب لوگ حافظ قرآن خلیل دولت پہ بک جاتا ہے، عالم دین ملا بک جاتا ہے، سمجھے، ذرا سم تھنگ چھوڑے تو فتوا بدل جاتا ہے، فتوا چھوڑے تو یہ سم تھنگ دیے تو فتوا بدل جاتا ہے، پوچھے تو سوال بدل جاتا ہے، جواب بدل جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ سب ان سب کے بکنے کے چانسز ہیں، مگر جو صاحب اسرار ہے، جس کے دل کو اللہ نے چن لیا ہے، وہ ذلیل دولت پر نگاہ نہیں اٹھاتا، تھوکتا ہے، چل یہاں سے نکل، مجھے وہی کہنا ہے جو احکامات اللہ نے بیان کی۔ تو لا یشترون بآیات اللہ ظاہری طور پر ان یہودی علماء کے تعلق سے بیان ہوا، اور دوسرے طور پر ان خاشعین کے تعلق سے بیان ہوا۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے کھول دیا ہے اور اپنے احکامات و اثرات منکشف کر دیے ہیں، وہ دنیا کی ذلیل دولت پر اپنے آپ کو بیچتے ہیں، اس لیے کہ وہ کیا ہیں؟ طالب مولا ہیں۔ صوفیہ اولیاء کیا ہیں؟ مولا کے طالب، مولا کے طالب، سمجھے، طالب الدنیا، سمجھے، طالب الدنیا مخنث، طالب العقبہ مؤنث، طالب مولا مذکر۔ صوفیہ فرماتے ہیں دنیا کو طلب کرنے والا بے عقبہ، جنت ہونا، وہ ہونا، یہ ساری چیزیں وہاں سب ملنا، یہ مؤنث عورت، مولا کی طرف جانے والا مذکر ہے۔ تو جو مذکر ہے اس کو اللہ اتنا پسند کر لیا کہ قرآن کے اسرار اس پر کھول دیے، اپنی ذات کے اسرار اس پر کھول دیے، یہ شان ہے اس کی۔ پھر صوفیہ فرماتے ہیں اسبرو آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا پر، واتقوا اللہ پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے مقابلے میں ڈٹے رہنا یہ صبر ہے۔ شیطان کے مقابلے میں جب ہمیں بہکاتا ہے، جب ہمیں غلط راستے پر لے جاتا ہے، سمجھے، جب ہمیں غلط طریقے پر لے جاتا ہے، شیطان اپنے چنگل میں لینا چاہتا ہے، ایسے موقع پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹے رہنا کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا نفس امارہ ہے جو ہمیں برائیوں پر ابھارتا ہے، غلطی گناہوں پر ابھارتا ہے، سمجھے، جب گناہوں پر ابھارنے والی کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ، سمجھے۔ اب آپ کو سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا، میں بولنے کا آدمی بول دیتا ہوں۔ دو شیزہ جا رہی تھی، نظر پڑ گئی، نظر نیچے کر کے نکل گئے، بچ گئے، جو لکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پلٹ کے گئے۔ یہ پہلے جو ہو گیا وہ اتفاق، دوسرا کیا ہو رہا ہے؟ نفس کی شرارت ہے جی۔ قرآن خانی میں گئے، قرآن پڑھنا چاہیے، پڑھتا
یہ سب کیا ہے؟ نفس کی شرارت. تو نفس کی شرارتوں پر ڈٹنا یہ کیا ہے؟ صابر. سمجھے؟ اور پھر یاد رکھنا رابطو رباط ہے شریعت پر، یعنی نفس پر غالب آ جانا. دو باتیں، ایک ہے نفس ہم پر غالب آ جائے اور ایک ہے ہم نفس پر غالب آ جائے. تو یاد رکھنا جب نفس ہم پر غالب آ جاتا ہے تو ہمارے اندر برائیاں عام ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہے، برائی کی طرف جاتی. جب برائی کی طرف بڑھتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. اتنی شرارت ہے، نفس کی شرارت ہے. اس کے بعد حرکت ہو جاتی ہے، ہونے کا نہیں ہونا تھا، نہیں ہونا تھا. کیا ہے؟ نہیں ہونا تھا نا. ایسا ہو گیا نا. ہائے ہائے، ہوئے تک کچھ بھی نہیں. کوئی بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، نہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، نہ بیان سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ڈانٹ سمجھ میں آ رہی ہے، نہ ڈپٹ سمجھ میں آ رہی ہے. کچھ نہیں. ہونا ہونے کیا سر پہ. یہ پوزیشن کیا ہے؟ نفس لوامہ. جی پھر توبے کی طرف آ گیا. مولا مجھے مجھ سے ایسا ہو گیا. توبہ کرنے سے پہلے جس گناہ سے توبہ کر رہا اس کا بیان کرنا. مولا مجھے معاف کر دے، میں نے بہت گناہ کر دیے، فلاں وقت میں ایسا کام کر دیا جسے تو ہی جانتا ہے، میں ہی جانتا ہوں. تو نے میرے اوپر ستاریت کی چادر اڑا دی. تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، مولا مجھے معاف کر دے. تو معافی مانگ لینا، پھر اپنے کو راہ راست پہ لا لینا، یہ کیفیت ملہم صوفیہ کی. آپ کی زبان میں کیا ہے جی؟ اور پھر ان برائیوں سے بچ کر نیک ہو جانا، نیکوں کی صحبت میں آ جانا، اچھا ہو جانا. اب ان باتوں کو ذہن میں آنے کا سوال نہ پیدا ہونا. یہ ہے نفس مطمئنہ. چار نفس ہیں، امارہ ہے، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، کیا ہے؟ مطمئنہ. الگ چار نفسان ہے، نفس کی کیفیات الگ. بات سمجھ میں آئی؟ تو نفس امارہ کے مقابلے میں ڈٹے رہنا. اور یاد رکھنا جب نفس غالب آ جاتا ہے تو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو ہم جب نفس پر غالب آتے ہیں تو ہم نفس پر کب غالب آئیں گے؟ جب کہ ہم شریعت کو میخ کی طرح ٹھونک کر کے رکھیں. جی شریعت کو اتنا مضبوط پکڑ کے رہیں گے کہ وہاں نفس کی شرارت چل نہ سکے گی. یہ ہے رابط. اس کے بعد جو چیز خدا کی یاد سے غافل کر دے اس سے بچنے کا نام ہے تقویٰ. خدا کی یاد سے، خدا کی ذات سے، خدا کے ذکر سے جو چیز غافل کر دے اس سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. جی ادھر ادھر جاؤں گا تو مجھے گناہوں میں لوگ جکڑ لیں گے، ادھر سے بچنا چاہیے. ایسے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. یہ چار چیزیں آ گئی ہیں. آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. یہ چار چیزیں جب آ گئیں تو اللہ فرماتا ہے یہ چار چیز پیدا کر لو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب. تو یہ رہا ان آیات کا ماحصل. ان آیتوں کی مختصر سی وضاحت. الحمدللہ سورہ آل عمران ختم ہوا ہے. اب کل سے انشاءاللہ سورہ نساء شروع ہو رہا ہے. آل عمران میں بہت سے واقعات بیان ہوئے، یہود و نصارہ کی باتیں بیان ہوئی، بی بی مریم کا واقعہ آیا سمجھے، اور یہودیوں کے حالات آئے، ساتھ ساتھ تقوی کی تعلیم آئی، اصلاح اعمال کی تعلیم. بہت سی باتیں اس سورے کے اندر ملی ہیں. اب جو سورہ آ رہا ہے سورۃ النساء، سمجھے، یہ عورتوں کے تعلق سے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب عورتوں کے قصے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس میں بھی بہت سی باتیں ہیں جو عورتوں کی نسبت سے زیادہ ہوتی ہیں. جس کا ذکر اہمیت کے ساتھ ہو اس ذکر کی نسبت سے اس سورے کا نام دیا. جیسے
واسطے اس نے کیا کہا, اس کا نام کیا رکھا گیا, بقرہ. سمجھے؟ سورہ آل عمران ہے جس میں حضرت عمران, ان کی بہن حضرت مریم کی بات, حضرت عیسیٰ کی بات, تو آل عمران کی بات تھی, اس میں ان کے اہل خاندان کا ذکر زیادہ تھا, اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا, اس لیے اس کا نام آل عمران رکھا گیا. اور اب جو صورت آ رہی ہے